حضور کی بلا یہ سید ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا حکم ہے اور اجازت لی ہے معزز مہمان گرامی قدر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جن کو سننے کے لیے آپ کے کان جو ہے وہ ترس رہے ہیں، دید کے لیے آپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ ماشاءاللہ محفل اپنے عروج پر ہے اور ان عظیم ہستیوں کی موجودگی میں حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مشہور و معروف کلام اج سکھ مترانی بدھیگی اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف کا نظرانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں وئی اج نینا لایا کیوں جڑیاں مک چند بدر شاہ کہہ دو کالی زلفت اک مستانی کالی زلفت اک مستانی سب کی آواز آنی چاہیے کالی زلفت اک مستانی مخمور اکھیں مد تو میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ آوے جیو مک جو نقاب ہٹاوے جیو کھول دے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے
سے جتھے گنتی بھی مک جائے پیشانی چمک نورانی وچ نینا کجن سہاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کسرے نظر نہ آوے کالی سل ولدے آگے مستانی مخمور اکھیں مد بریاں آج کی محفل کے روح رواں اور بانی محفل جناب انصر محمود صاحب اختر محمود صاحب اور ان کے لخت جگر یہاں پر تشریف فرما ہیں مجھے 1 روپے کے لیے کہا گیا ہے تو حضور قبلہ علامہ صاحب ہمارے ایک علاقہ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ پاکستان اپنے خطابت کی آپ نے جوہر دکھائے الحمدللہ اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے یہاں ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں اللہ کریم آپ کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے گجر خان کا علاقہ ہے تو ہم وہاں پر جو ہے پٹواری انداز میں تو یہ پٹواری انداز میں مجھے حکم دیا گیا سبحان اللہ اونچی آواز اے کملی والیو تیری درگاہ اندر جدو دکھاں صدایا تے آ گیا میں چلی گئی ناکام چھوڑنا دی اے فرقت وچ گھبرایا تے آ گیا میں غوث پاک نے سن کے فریاد میری جدوں کرم فرمایا تے آ گیا میں یہ برق آپ میں آواں و مجال کیے آقا تساں بلایا تے آ گیا میں گرامی قدر حضرات جس عظیم ہستی کو میں دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں کوئی محتاج تعارف نہیں ہے آبشار علم و حکمت رونق بزم علماء و مشائخ یادگار اسلاف صوفی باصفا فقیر مدینہ حضرت علامہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ہر جگہ اپنے کریم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جس لگن سے کرتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں مقدر میں شاہوں سے اونچا بہت ہے مقدر میں شاہوں سے اونچا بہت ہے جسے تیرے در کا گدا دیکھتا ہوں ہیں آنکھیں بھی روشن تو دل بھی منور یہ ذکر نبی کا صلہ دیکھتا ہوں رہتے محو یاد الہی ہیں رہتے محو یاد الہی ہیں اور فدائے عرب کے ماہی ہیں اسی در کے گدائی ہیں تشریف لانے والی ہستی علامہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اپنے معزز مہمان کا میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ
چل ٹھیک ہے اصل میں جی یہ حضرت کی محبت ہی ہے جو انہوں نے میرے لیے کہہ دیا، تو میں بس اس کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا۔ میں بس اس نے پردے ڈال رکھے ہیں، تو باقی اگر وہ کھول دے تو مجھے تو منہ بھی کوئی نہ لگائے۔ بس معافی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے اس کی بارگاہ میں لاتعداد بار کہ بس معافی کر دے ہم کو، کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دوا لگی ہے۔ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ تو جب تک ہم ہیں نا تب تک کام خراب ہے، جس دن ہم نہیں نہ رہیں گے کام اسی دن بنے گا۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درمیان جو پردہ ہے نا، وہ اصل میں پردہ میں خود ہی ہوں۔ تو جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا تو پھر سلیمان نے بھی پاکستان میں کھڑے ہو کے نعرہ مار دینا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بادشاہ تخت نشین کہیں کا سالی گدا دیکھا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ خود پسندی سے بچائے، اللہ تسنع سے بچائے، اور جو ہیں اللہ میں وہی رہنے کی توفیق دے۔ میں کیونکہ بخار بھی ہے بڑا تیز، تو میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللحظة المقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن آپ نے بخل سے کام نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ جی، آپ نے بخل سے کام نہیں لینا۔ اب پتہ نہیں آپ نے کس کے پاس بیٹھ کے کیا کیا سبق پڑھ لیے کہ بولنے کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں نے بڑے سادے انداز میں بتایا تھا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان۔ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ملی ہے، غیبت کرنے کے لیے ملی ہے، چگلیاں کھانے کے لیے ملی ہے، ان سیاستدانوں کی تعریفیں کرنے کے لیے ملی ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ وہ نہ کوئی سیاسی اللہ نوید بھائی مجھے کہہ کے آئے تھے کہ تھی نہیں، پھر دل چلتا ہے نا دیکھ کے، یہ وہ نہ کوئی سیاسی جلسہ، وہ جڑا سب تو اینڈ بیٹھا ہے نا بندہ، انہیں بھی ایڈی کٹ کے نعرہ مارنا ہی ایم این اے صاحب کو دسا نہیں کہ میں بھی آیا تھا، لیکن باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے، بولتے کوئی نہیں، تو نہ بولو گے تو اپنے نقصان کرو۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا تھا، فرماتے ہیں مانگت کھولوں منگن والا رہندہ ہمیشہ خالی۔ میرے محبوب کے لیے نہیں بولتی تمہاری زبانیں، سیاستدانوں کے لیے بولتی ہیں، پھر انہی سیاستدانوں سے تمہیں چھتر پڑواؤں گا،
کھا رہے ہیں پاکستان میں، روز پڑھتے ہیں ہمیں، لیکن ایک عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں، سمجھ نہیں۔ پھر میں مانگت کو لوں منگن والا رہندا ہمیشہ۔ آپ یہ دکھا یوٹیوب بھری پڑی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں لوگوں کا جوش و خروش، اپنے اپنے لیڈروں کے لیے لوگ گولیاں کھانے کو تیار ہیں۔ جب بات آئی نبی علیہ السلام کی تو رہ گئے صرف مولوی۔ کیا نبی علیہ السلام صرف مولویوں کے نبی ہیں؟ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، بھری پڑی ہے۔ یہ آپ کسی کے لیڈر کو بات کر کے دیکھیں، آپ کو مارنے پہ اتر آئیں گے لوگ۔ کیونکہ جب بات آئی نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہتی ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر این تے پھر این جی سے مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی ہو، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے۔ اور ادھر لیول پہ آیا، کمال لکھا کسی لکھنے والے نے، وہ کیا کہتے ہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے۔ ان کا نام لینے والے منگتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ 5-5 سال والے ہیں۔ تو قربان جاؤں، وہ ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرا نور بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو پھر حضرت جس کو اس در پاک سے بھیک مل جاتی ہے، پھر وہ کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا۔ یہ جن کو اس در پاک سے بھیک ملی تھی، جناب سیدنا سالم رضی اللہ عنہ، یہ پوتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، منصور آ گیا بادشاہ وقت، تو پروٹوکول دیا گیا اس کو، طواف رکوایا گیا۔ حضرت سالم نے طواف نہیں روکا، چمچوں کو بھی غصہ لگا، کڑچوں کو بھی غصہ لگا، لیکن سب سے زیادہ غصہ منصور کو خود لگا۔ یہ مولوی ہو کے اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ لیکن حضرت جی علم کا بھی روب ہوتا ہے اور ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے۔ کچھ مولوی اکٹھے ہو کے نا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے، عرض کی تھی حضرت جڑیاں کتاباں تسی پڑھیاں نے اسی بھی وہی پڑھیاں، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں۔ فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ عمل کا بڑا روب ہوتا ہے، اور اگر عمل میں اخلاص ہو تو پھر سونے پہ سو۔ عمل بھی تھا پھر اخلاص بھی تھا، اس میں ہمت ہی نہیں اتنی ہوئی کہ وہ حضرت کو پوچھے کہ آپ نے مجھے کیوں پروٹوکول نہیں دیا۔ حضرت طواف کر رہے تھے، اس نے بھی کرنا شروع کر دیا، تو طواف کرتا کرتا نا آپ کے قریب آ گیا اور آ کے کہتا ہے سالم، سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا۔ اندر سے اس کو غصہ تھا، مکر کرنے لگا نا، میں بڑا خوش ہوں آپ سے، مجھے آپ کا یہ فعل بڑا پسند ہے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، بادشاہ وقت مانگے کیا مانگتا، مانگے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، اسے سے رنگ سرخ ہو گیا، فاروقی خون نے جوش مارا۔ آپ نے فرمایا اے منصور، تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ وہ حیران ہوا، اس نے کہا حضرت میں آپ کی بات سے خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو گناہ کیا ہو گیا اس میں؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کے تجھ سے مانگوں؟ آپ نے یہ کہا کہ ہاں حضرت، جن کو اس در سے بھیک ملتی ہے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں، 40-40 ہزار پہلے اکاؤنٹوں میں منگا رہے ہیں، اٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کا منگتا جو لاکھ دلاڑتے ہیں، تجھے جھوٹ بولتے ہو شرم ہی نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعریف کر، وہ میرے جیسا چوڑا بھی کرے تو ٹھیک ہے بھائی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، میرے جیسا منحوس بھی کرے تو بات ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میرے خیال میں اس دور میں کوئی انسان ہوگا جو دعویٰ کر سکے ان کا منگتا ہوں، جو ان کا منگتا ہے پھر اس کو لوگوں سے کیا لگے، اس کی پھر لوگوں کی جیبوں پہ نہیں نظریں ہوتی ہیں، تماشا لگا رہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے چھیڑ دیا پھر مجھے، اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تھے ان کے منگتے، بادشاہ بھی آتے تھے، جا کام کر
ان کا مانگتا ہوں۔ وہ حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا، حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا، یہ بھی کرتا رہا۔ حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے، آب زمزم پیا، نکل گئے، یہ بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر آ گئے نا، اس نے پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، عرض کرتا ہے حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ فرمایا معاف کیتا۔ عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، اب مانگ لیں کچھ۔ فرمایا چل تو ہی پھر بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لے۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا او منصور، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ جن کو اس در سے بھیک ملتی ہے پھر وہ کھڑے ہو کے نعرہ مارتے ہیں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شہادت، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ شاید تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا یار، جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر مبارک کی باری ہے، بخل سے کام نہ لیا کرو یار۔ یہ زبانیں اللہ نے اسی لیے دی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ یہ زبانیں سب کے لیے بولتی ہیں، جب ان کی باری آتی ہے پھر نہیں بولتی۔ جب بھی ان کے ذکر کی باری آئے، جتنی محبت ہے ساری اکٹھی کر کے پڑھا کرو۔ اور میں آپ سے کہوں گا حضرت صرف کمی ہے تو ہماری طرف سے، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اب کیونکہ میرا موضوع نہیں تھا، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ یہ لاہور میں بزرگ ہوئے ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام، کیونکہ بخار مجھے تیز ہو رہا ہے، میں اس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے ان کی لکھی کتاب بھی عنایت فرمائی، گیلانی سادات میں سے تھے، وہ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ باقی جی مالک کی مرضی ہے، مشہوری دے نہ دے، کتابیں بڑی بڑی لکھی گئیں، لیکن کشف المحجوب جو ہے وہ مقبول ہو گئی، حوارف المعارف مقبول ہو گئی، مرضی ہے نا جی مالک کی، رسالہ کشیریہ مقبول ہو گئی۔ تو وہ اس لیول پہ نہیں جا سکی آپ کی تصانیف، صرف مریدین تک محدود رہی۔ میں عرس پہ گیا، صاحبزادہ صاحب، میں تو وہ پہلے ہی صفحہ پڑھا تو میں اس کا مزہ لیتا رہا۔ وہ گاڑی میں کتاب پڑھی تھی، پتہ نہیں کوئی لے گیا یا کسی نے لی، اب انشاءاللہ جانا ہوگا لاہور، صاحبزادہ صاحب سے عرض کروں گا کہ نسخہ اور عطا فرمائیں اس کا۔ بڑی کمال کتاب تھی۔ اس میں حضرت نا بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے محلے کا جو تھا نا وہ بال کاٹنے والا، باربر کہتے ہیں آپ اس کو، انگلش ہیئر ڈریسر بھی کہتے ہیں اس کو، آپ فرماتے ہیں وہ کام چھوڑ چکا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ ہر وقت نا اپنی دکان کے سامنے ایک بینچ پہ بیٹھ کے نا آنکھیں بند کر کے روتے ہی رہتا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے جب گزرنا اس کو اسی طرح روتے دیکھنا۔ اب فرماتے ایک دن میں کھڑا ہو ہی گیا، میں نے پوچھا بابا جی اب آپ لوگوں کے بال نہیں کاٹتے، دکان کے باہر بیٹھ کے تو روتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ پھر رو پڑے اور مجھے کہنے لگے شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے دے دیے، اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی آپ ماشاءاللہ اپنی محافل میں یہ عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش فرمایا کریں یار نمازی بھیجیں، نمازی بھیجیں۔ دیکھو نا جب کوئی بے نماز جائے گا اس کا ارادہ بھی نہیں نماز شروع کرنے کا، آ کے بھی جب کوئی داڑھی منڈا جائے گا اور اس کا ارادہ بھی نہیں داڑھی شریف رکھنے کا، جب وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح جائے گا تو آپ خوش ہوں گے۔ معیار رکھو یار، خدا کا خوف کھاؤ۔ اب آپ کہیں گے جی آپ نے معیار کی تو یہ حدیث ہے، صحابی پکا مکان بنا کے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا،
کیا جب کوئی داڑھی اترا کے وہاں سنہری جالیوں کے سامنے جاتا ہوگا تو آپ خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے؟ ہمیں یار رکھو یار، بھیج جو بھی نماز اٹھاتے ہو، جو داڑھی منڈے اٹھاتے ہو، عمرے پہ بھیج دیتے ہو صرف اپنی محفلیں کامیاب کرنے کے لیے۔ بھائی نمازی بھیجو، سادات بھیجو، پتہ کرو آپ کے علاقے میں کوئی سید تو نہیں، کوئی سید فیملی میں سے کوئی شہزادی تو نہیں ہے جس نے آج تک عمرے کی سعادت نہیں حاصل کی، نہیں نانا جان کی بارگاہ میں جا سکی، اس کو بھیجو، نمازی بھیجو۔ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تم یار بناؤ یار۔ یا تو کوئی بندہ اٹھ کے بیٹھے، حضرت بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، کہ میں نے بات غلط کی ہے، میں جرم دار ہوں، میں اب کو پورا شرم اندازی ہو تو میں نہیں ہاتھ ڈالتا اس میں نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تمہارے اس فیل سے۔ یہ اس دن پتہ نہیں کتنے تھا، بلیک برن میں گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حضرت، جب بیٹھا تو انہوں نے اعلان کر دیا جی 3 نمبر کی ٹکٹ ہے، حضرت ہی نکال رہا، میں یا اللہ جی امتحان ہے، میری عزت رکھ لی۔ اللہ کا شکر ہے 2 تو نکلے ہی بچوں کا، اور دونوں ہی نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے، ایک کو 8-9 سال کا ہوگا، ایک کو 4-5 سال کا ہوگا، اللہ نے عزت رکھ لی۔ تیسرا نکل آیا، اس بھائی نے داڑھی نہیں رکھی تھی، میں نے بھری محفل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا بھائی میرے ہاتھوں نکل آیا، ہاتھ جوڑ کے نبی پاک علیہ السلام دی پاک بارگاہ چ چھلیا منہ نہ لے کے جائیں گے، اتنے آپ دا دل نہ دکھائیں گے، آپ کم از کم حضور دی گل من کے آپ دی بارگاہ چ جائیں گے۔ اس نے محفل میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ حضرت میں یہ چھلا ہوا منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا۔ تم یار رکھو یار، کوئی کرنے والا کام کرو۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانی، کوئی بھی آگ اٹھا کے اس کو بھیج رہے، یا تو پھر رکھو نا۔ اور میں نے کہا ہے، میں پاکستان میں بھی کہا ہے، ادھر بھی کہوں گا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، ہمارا کام صرف آپ کو کہنا ہے، ڈنڈے سے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام آپ کی اصلاح کرنا ہے، آپ کی خیر کرنا ہے۔ میں نے ادھر بھی کہا ہے، میں نے ادھر بھی کہا، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے کو میں یار اعلان کرو جو بچہ داڑھی رکھے گا عمرے پہ، اعلان کرو جو بچی حجاب اوڑھے گی عمرے پہ، اعلان کرو جو بھائیا پورا 1 سال بعد جماعت نماز پڑھے گا عمرے پہ۔ بھائی ادھر بندے پہ جو نبی کریم علیہ السلام کا قلب مبارک بھی خوش ہو، معیار ہی نہیں رکھا ہوا تم لوگ۔ کہتے شوق تھا، فرض نہیں تھا، کہتے ہیں کچھ احباب نے مدد کی، اور کہتے ہیں آ گیا بلاوا، کہتے حج کر لیا، حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لیکن ارے جب دیکھنے کوئی جاتا ہے، سارے دکھانے جاتے ہیں، دیکھنے کوئی جاتا ہے تو دکھانے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے بابو سلام سے اندر داخل ہوتے ہیں، میاں کیمرہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اللہ دے بندے تو کدھر آیا ہوا، کوئی ہوش کے ناخن لے تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تجھے ہے کوئی ہوش ہے؟ تجھے اپنے کرتوت نہیں یاد جو تو پاکستان کر کے آیا؟ تو نے کس منہ سے یہ کیمرہ نکال لیا؟ تجھے اپنی تنہائیاں نہیں یاد؟ تجھے اپنے معاملے نہیں یاد؟ تو دیکھنے کون جاتا ہے ادھر تک؟ اب تو دکھانے جاتے ہیں سارے۔ لیکن وہ دیکھنے والا تھا۔ وہ بابا جی شاہ صاحب سے عرض کرتے ہیں، شاہ جی جب میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا سلام عرض کر رہا تھا نا، بے خودی سی طاری ہوئی، اور میرا جی چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں۔ اب جتنا فاصلہ انہوں نے کر دیا نا، پہلے اتنا فاصلہ نہیں ہوتا تھا، پہلے آپ کافی قریب جا سکتے تھے، اب انہوں نے زیادہ دور کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشائے لب بام کھڑی ہے۔ وہ وہی کہتے ہیں شاہ جی میں آگے ودیا اور میں نے سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگا، وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا، اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، اس نے میرے ہاتھ پہ پوری شدت سے نہ ڈنڈا دے مارا۔ اب حضرت ادھر اگر کسی نوجوان کو بھی ڈنڈا مارا جائے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ ادھر ماس تو ہے کوئی نہیں نا، یہاں وینز ہیں اور یہاں ہڈیاں ہیں، وہ تو تھے ہی، چوٹ لگی شدید، چوٹ بڑی ضرب بڑی شدید تھی۔ بابا جی کہتے میرا دل گھبرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ، کہتے جیسے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، یہ 2 آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی ہے، اور دیکھتا کیا ہوں کہ میں زمین پہ نہیں گرا، بلکہ اس انداز سے گرا ہوں کہ میرا سر حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور وہ ہاتھ جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور دوسرا دست مبارک آپ اس چوٹ والی جگہ پہ رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہو، کیا فرما رہے ہیں؟ حاجی
دل چھوٹا نہ کر، محبوب تک آنے کے لیے پھر ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ چلیے آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا آپ کے لیے ہوا۔ آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، لیکن پہلے دیکھا جائے گا ساڈے لیے کھادا سوں کہ واہ واہ لیے کھادا سوں، ساڈے لیے کھادا سوں یا مشہور ہونے لیے کھادا سوں، ساڈے لیے کھادا سوں کہ لوکاں لیے کھادا سوں۔ وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے۔ یہ اکثر و بیشتر کوئی بندہ کو پڑھتا ہے نا ایسا کلام دی زیارت کرا دیں دید کا، میرا دل کرتا ہے ہاتھ پڑھ کے تھلے پاؤں، انہوں نے کہا تو کام بندے دے پترا لے کر تینوں رات نہیں کرا چھڑن گے اپنے ادھر۔ وہ تو کسی کا ڈنڈا نہیں رکھتے۔ شرط یہ ہے کوئی آئے تو ہم تو مائل کوئی سائل، اگر کسی نے خود کو اس قابل کیا، ہم نے تو حالت بیداری میں 72 بار اپنی زیارت کروائی اس کو آئے بھی تو صحیح میں، ہم تو مائل کوئی سائل۔ حضرت ایسے بھی وہ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، ایسے بھی شیوخ ہو گزرے ہیں جن پہ اتنی کرم نوازی تھی کہ جہاں محدثین حدیث کی صحت کے حوالے سے رک جایا کرتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کیا کریں، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، حضرت ذرا حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ کے بتائیں یہ حدیث ان کی ہے بھی کہ نہیں۔ تو اتنے لجپال ہیں، وہ تو اتنے کریم ہیں، وہ تو اتنا نوازتے ہیں۔ یہ بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل، بس خود کو اس قابل کرو، پھر دیکھو حضرت جی کرم کیا ہوتا ہے۔ جب بھی حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے، کبھی بخل سے کام نہ لینا، دیوانوں کی طرف پڑھنا، اور یاد رکھنا جو قبول ہو گیا نا، پچھلیاں بھی بخشیاں گئیاں تے آن والیاں بھی بخشیاں گئیاں، پڑھتے مغلیاں دے کام۔ ہم تو جینٹل مین، تیری جینٹل مین ہی نکلے گی پتر کور سے یاد ہے، تیری پینٹ کٹا میں پھڑ کے ابھی مہلت ہے۔ یہ باتیں تب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ باتیں تب ہوں گی، ابھی نہیں کچھ کہنا۔ اس لیے خوب یہ جو میں نے باندھ رکھی ہے اس کو کہتے ہیں لنگی، یہ پگ نہیں ہے، یہ لنگی ہے۔ یہ کوئٹہ سائڈ، پشاور سائڈ وغیرہ اس سائڈ اس کو لنگی بولتے ہیں۔ قربان جاؤں جی کیسے تھے ہمارے بڑے، اور کیا ان کا انداز محبت تھا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام۔ یہ لکھا ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، اس کا کام تھا لنگیاں بنانے کا۔ وہ سال میں ایک بار اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، اور اس نے کیا کرنا، جب بھی آنا نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لنگی لے کے آنا، اور پورا سال حضرت دکھایا کہ وہ لنگی بنتے لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے وضو نہیں بناتا تھا، وہ ذکر کرتے، درود پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کی لنگی بنا کرتا تھا۔ وہ ایک سال اس کو لگ جانا، حضرت کو بھی انتظار رہتا تھا، ظاہر ہے وہ لنگی باندھنے کا بھی اپنا لطف آتا ہوگا، اس لنگی کی ایک اپنی روحانیت ہوتی ہوگی جس لنگی کو اس طرح بنایا جائے، سال لگے، قرآن پڑھا جائے، درود پڑھا جائے، جس میں اس کا سوز بھی ہو، جس میں اس کا شوق بھی ہو، جس میں اس کی آہیں بھی ہوں، جس میں اس کے آنسو بھی ہوں، جس میں اس کی سسکیاں بھی ہوں، کیا اس لنگی کا لطف آتا ہوگا شیخ کو بھی باندھنے کا۔ حضرت کو بھی انتظار رہتا تھا کہ وہ آئے گا اور لنگی لے کے آئے گا۔ ایک سال نہیں آیا، حضرت کو انتظار رہا لیکن وہ نہیں آیا۔ حضرت پورا سال انتظار کرتے رہے، 2 سال کے بعد آیا، اور جب آیا نا تو آتے ہوئے 2 لنگیاں لے کے آیا، اور حضرت کی بارگاہ میں 2 لنگیاں پیش کی۔ آپ نے فرمایا لے لیا، پورا سال تیری ڈیک رہی، کیوں نہیں آیا؟ اور اس کرتے حضرت آپ کو پتا ہے جو آپ کی لنگی تیار کرتا ہوں وہ عام طریقے سے نہیں بنتی، وہ بوضو بنتی ہے، اور میں آتا بڑی دور سے ہوں، سال میں صرف ایک ہی موقع ملتا ہے، قافلہ جو آتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو جو مقررہ وقت تھا نا میں لنگی نہیں بنا سکا، تو پھر 1 سال کا ناغہ پڑ گیا لنگی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں اگر 2 سال بعد آیا ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آیا ہوں،
یہ دیکھو جی ہمارے بڑے یہ تھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے مریدین کو بلا کے کہا ان دونوں لنگیوں کو آگ لگا دو. اس نے کی حضرت میں اتنی محبت سے لنگیاں لے کے آیا ہوں آپ آگ لگا رہے ہیں. فرمایا جڑی شے یار کلام تو روکی انہوں آگ لا چھڑنی چاہیے. جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. یہ تھا ہمارے بڑوں کا انداز. اس کو کہتے ہیں تصوف, اس کو کہتے ہیں سلوک, اس کو کہتے ہیں خانقاہی نظام. لیکن اب کی یار کچھ نہیں, محنت کرو یار. بس میں اتنا ایک سبق, جب بھی موقع ملے, یہ دیکھو نا یہ موقع ملا ہے, میلہ لگا ہے, لوٹو بہاری, جب بھی موقع ملے, جب بھی موقع ملے, محبت ہو, عقیدت ہو, ذوق ہو, شوق ہو, طلب ہو. پھر دیکھو حضرت جی پھر ہوتا کیا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی حائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ روے منزل کوئی ہے ہی نہیں. یہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. اور فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا, خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں خواب دور ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ, فرماتے ہیں میں خواب ہی میں مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے گیا. جب مسجد پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ نا بنفس نفیس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گئے. فرماتے میں بیٹھ گیا. فرماتے اقامت کہی گئی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. نماز ختم ہو گئی. یعنی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اصل میں شدت کر نبی پاک علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں, پردہ ہو, لیکن خواب میں دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ آپ تشریف فرمائے. کہتے میں بیٹھ گیا, آپ کی زیارت کر رہا تھا. اقامت کہی گئی, آپ نے خواب میں امامت فرمائی, دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت کی. نماز ختم کر کے مخصوص انداز کے ساتھ آپ صحابہ کی جانب جلوہ گر تھے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے خواب ہی میں نبی پاک علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی. فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن پھر بھی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ میٹھا ہے. فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. فرماتے ہیں پہلے خواب تھا اب بیداری تھی. فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ بیٹھے تھے, جلوہ گر تھے, اسی انداز سے حضرت عمر فاروق بیٹھے, سیم انداز. کہتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی, آپ نے امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو. فرماتے ہیں ایک بندہ کھجوروں کی ٹوکری بھی لے کے آ گیا. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا. کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے میں نے کھجور کھا لی تو دل میں خیال آیا علی خواب میں تو محبوب تھے تو ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا, تو یہاں تو میرے بھائی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں تو ایک اور کھجور لے لے. کہتے میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دے. تو فرماتے آگے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا. خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا. حضرت مشکل کشا فرماتے میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا, خواب تو مجھے آیا تھا
کہ یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے کہا عمر امیر المومنین خواب تو مجھے آیا تھا، تو آپ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھ آپ مجھ سے رہے ہیں۔ اب ہے ویسے طویل آگے لیکن میں ادھر ہی روکوں گا۔ اور صوفیہ نے اس پہ کلام کیا ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ رات تو وہ ایک ہی تھی، لمحات تو وہ تھوڑے سے تھے، لیکن پتہ نہیں اس رات محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے۔ میں حضرت اسی پہ بات ختم کروں گا۔ بھائی بریڈ فوڈ آ گئے، کیونکہ آ گئے، پیسے ہم نے بڑے کما لیے، پاسپورٹ بھی ہمارا بدل گیا، مرسڈیز بھی لے لی ہم نے، گھر بھی مل گئے، شادیاں بھی کر لی، بچے بھی ہو گئے، لیکن یار ہماری یہ راتیں کہیں کھو گئی، ہماری یہ راتیں کہیں کھو گئی، ان کو تلاش کرو۔ ہماری یہ راتیں کہیں کھو گئی، ان کو تلاش کرو۔ اسی لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا نا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار، میری ناؤ گرداب سے پار کر، حسابت ہے تو اس کو سیار کر۔ یہ ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ساہیوال جامعہ فریدیہ، اور حضرت صاحب تسلیم بزرگ تھے، آپ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، اپنے بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا۔ میں نے حضرت صرف تعلیمی دور میں حضرت کی زیارت کی تھی، اور وہ بھی تب کہ جب ایک مناظرہ ہوا تھا مسئلہ حاضر و ناظر پہ۔ میں نے وہ مناظرہ جیسے یہ کاکا سامنے بیٹھے میں نے ایسے دیکھا ہوا ہے، تو یہ تو سٹیج ہی بڑا چھوٹا ہے نا، وہ حضرت جی وہ لگے تھے بڑے بڑے وہ جو ٹرالے ہوتے ہیں نا وہ لگے، بہت بڑا سٹیج بنا تھا اور جمع غفیر تھا۔ ہم بڑی صبح صبح ہم پہنچ گئے۔ بہرحال میں مختصر کروں گا، مناظرے کا وقت آ گیا، لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، دوسری طرف سے سارے آ گئے، حضرت نہیں آ گئے۔ اللہ حضرت کے جو صاحبزادگان ہیں عالم ہے سارے، کوئی نہیں آ رہا تھا ادھر سے، شاگردوں کی تعداد گننے میں نہیں آتی ہے، کوئی نہیں۔ جب حضرت آئے بھی نا تو اکیلے ہی آئے، میں کیونکہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، سامنے میں نے دیکھا تھا وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کی۔ پتہ بات کیا کی؟ لے بھائی اتو بابا اتو کلا، تو ہم تو اس کو مل کے نا گرے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو یا جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلے علاقوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ دیکھا نا پاکستان میں ہمارا ویل چیئر والا بابا ہے، جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ لاکھوں پہ اکیلے ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو بابا، ہو بابا، کیونکہ میاں صاحب کہتے تھے اِلّا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو۔ اقبال کہتے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ ہو بابا، شرط یہ ہے، اور وہ بابا تھا واقعی ہے، وہ اکیلے حضرت آ کے بیٹھ گئے جناب۔ وہ مناظرے کی شرائط طے ہوئی، یہ کدھر سے ابتدا کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا میں ابتدا کروں گا مناظرے کی، اسپیکر آپ کو دیا گیا، آپ نے فرمایا مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو جیت گئے، نہ آئی تو ہار گئے۔ تو میں تو ویسے بھی بوڑھا ہو گیا، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی کوئی، آؤ آج وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وکھرے انداز سے مناظرہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا جو موضوع ہے وہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح کرتے ہیں، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھا دو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لو۔ اور یہ بڑی دیر تک حضرت جی یوٹیوب پہ مناظرہ رہا ہے۔ اللہ سنیوں کا مطلب ہے سنتوں پہ عمل کرنے والے، لیکن آج کل سنیوں کا مطلب ہے سن محفل کے کٹھے ہوئے، ٹھمکے شمکے لائے، جا کے سارے سو گئے۔ انہوں نے کیا کیا حضرت جی، وہ بھیج کے نا اس کے خلاف وہ کیا بھیجتے ہیں جی یوٹیوب پہ ڈیلیٹ کروانے کے لیے، رپورٹ کروا کے انہوں نے حضرت جی یوٹیوب سے وہ
مناظرہ ہی اتروا دیا. کتنی دیر تک یوٹیوب پہ یہ مناظرہ موجود رہا ہے. انہوں نے اس کے خلاف رپورٹ کر کے نا, کیونکہ اب صحیح ستے پہ ہیں سارے ادھر, انہیں رپورٹیں کروا کے وہ مناظرہ اتروا دیا. اب نہیں ہوا کیا, دکھا تو سکتے نہیں تھے, اور اگر دیکھتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی سر پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا. وہ کیا ہوا, ایک بھاگا, دوجا بھاگا, تیجا بھاگا, چوتھا بھاگا, تھوڑی دیر تک حضرت سارا اسٹیج خالی, حضرت رہ گئے. اور مجھے آج بھی حضرت کے جملے یاد ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اوئے اگر وکھا نہیں سو سکتے اور ویکھ ہی لیندے اینیاں دا بھلا ہو جانا. یہ بات ایویں نہیں کہی جاتی ہے سر. میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں, ہم تمہارے بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں, کوئی. اور پتہ جنہوں نے یہ میں دیکھنے کے لیے بھی آپ کو پہلے جنہوں نے دیکھا پھر انہوں نے دیکھ کے کیا کہا. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے, فرمایا آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا, ان آنکھوں سے آج تک کبھی میں نے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. لے آئے کوئی ایسی آنکھاں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے یہ ہاتھ محبوب خدا کے دستے مبارک میں دے دیا, فرمایا ہاتھ کا بھی اتنا لحاظ رکھا, اس ہاتھ سے آج تک میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. لے آئے کوئی اہدا, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی فائل نہیں. لائے کوئی حضرت. میرے حضرت جی بزرگ اگر کوئی سیالکوٹ کا بندہ ادھر بیٹھا ہے تو پورا روڈ حضرت کے نام پہ حکیم خادم علی روڈ ہے. یہ سنو, یہ عاشقی کہتے ہیں کس کو ہے. حضرت کی خدمت میں نا ایک بندہ آ گیا, اور اس وقت حضرت کی 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی, لیکن حضرت بغیر اینک کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. وہ بندہ بڑا ہے, اس نے کہا 100 سال سے اوپر عمر اور بغیر اینک کے قرآن. اس نے سمجھا حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے, یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے بنائی اتنی تیز ہے. اور کرتا ہے حضرت یہ نسخہ مجھے بھی تو دینا. آپ نے فرمایا کون سا؟ حضرت جی جو آپ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے 100 سال سے عمر اوپر ہونے کے باوجود نظر اتنی تیز, بغیر اینک کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. وہ ہمیں تو کوئی بہانہ چاہیے نا اپنا بتانے کا. یہ نہیں بتاتے, یہ چھپاتے ہیں اپنا آپ. حضرت آپ نے فرمایا سنگیا اس طرح کر, وہ پیاس کا پانی لے کے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں پھیر لیا کر, تیری آنکھیں ٹھیک رہیں گی. یہ نسخہ بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کی نسبت عورتوں کو اینک کم لگتی ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ جو پیاس کاٹتی ہیں تو آنکھوں سے میل وغیرہ نکلتا رہتا ہے. عورتوں کو کم اینک لگتی ہے, مردوں کو زیادہ اینکیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی بندہ نے کہا نہیں حضرت اصل گل دسو. پھر فرمانے لگے یار اگر کہیں سے خالص شہد مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لینا, بینائی تیز رہے گی. وہ کہتا نہیں حضرت اصل گل دسو. قرآن پاک بند کر کے رو پڑے. فرمایا یار میں اپنا آپ چھپاتا ہوں, تو کھول کے چھوڑے گا. سن پھر 100 سال تو اتے ہو گیا, خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اتھے جناب وجر بھی کوئی نہیں, اتھے جناب داڑھی بھی کوئی نہیں, اتھے جناب ٹوپی بھی کوئی نہیں, اتھے جناب پاگ بھی کوئی نہیں. اتھے آج کوئی ہے جیسا نہیں. لوگ تمہاری مسلمانی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, یہ عاشق ہوئے جیسا. وہ کہہ رہے ہیں اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو پہلے. جو مسلمان قرآن میں لکھا ہوا تم وہ مسلمان ہو. یہود, نصارہ, ہنود, وہ ہمارے مسلمان ہونے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان جو قرآن میں لکھا ہوا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. کیڑا تم میں غصہ پینے والا؟ وقولوا للناس حسنا. کیڑا تم میں لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنے والا ہے کوئی؟ وہ ہماری مسلمانی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کہتے ہوئے قرآن والا مسلمان بتاؤ کدھر ہے. وہ ابو بکر والا مسلمان لاؤ, وہ عمر والا مسلمان لاؤ, وہ عثمان والا مسلمان لاؤ, وہ علی والا مسلمان لاؤ, وہ بلال والا مسلمان, وہ سعد بن ابی وقاص والا مسلمان لے کے آؤ. وہ ہمارے مسلمان ہونے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, انتظار عاشق ہوئے. فرمایا 100 سال سے اوپر ہو گیا, خادم علی نے آنکھوں سے غار محرم کو نہیں دیکھا. اور سن کیوں نہیں دیکھا؟ 2 نظریے ہیں. پہلا
क्यों नहीं देखा? अगर देखूंगा अल्लाह नाराज होगा, गुनाह होगा, जहन्नम में डाला जाऊंगा। अगर देखता हूं, नहीं देखता तो क्या होगा? सवाब होगा, अल्लाह राजी होगा, जन्नत में भेजा जाऊंगा। ना ना ना, दो नजरिए पीछे रह गए। चार जन्नत दी नेकोकारां नूं, डर दोज़ख दा बदकारां नूं, असी असीर हां तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना। फरमाया सुन, 100 साल से ऊपर हो गया, खादिम अली ने इन आंखों से गैर मारन को नहीं देखा, और अपनी आंखें इतनी साफ इसलिए रखी हैं, आगे जाके इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। हम तो माए अल्लाह करम है, कोई साहिल आए तो सही यार। ये सुन जी, इत्थे मैं एंड कर दूंगा, बाकी फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कभी मौका लाएगा। इन्होंने हज़रत एक किताब भी लिखी थी, मदीनतुर रसूल, लिखी थी नहीं, लिखी है, अब भी है, सिद्धार्थी याफ्ता किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है, हजरत ने लिखी है, कमाल कर गए हजरत जी। फिर क्योंकि उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा मदीना पाक में, है ये भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत गल लिखी है। जिन्होंने देखो आशिक मदीना भी होई फिरंडे है। अच्छा जी, मदीना जाके होटल चो निकलते कोई नहीं जे आशिक मदीना जे, तुहाडा नाम होना चाहिए आशिक होटल। मैं सच कह रहा हूँ, आशिक होटल। सानू पाकिस्तानियां नूं गुसल है जी साडी पट्टी है ना स्पैशल, भावें तुसीं इत्थे भी आ गए हो, ते ये इंज ही लगदा जिवें बेचारे कदी सारी जिंदगी सुते ही नहीं है। इन्होंने कभी सारी जिंदगी होटल ही नहीं वेखिया है। जो आदर भी तुहानू मिलेगा ना उत्थे, भावें इत्थों गया तो भावें पाकिस्तान चो आया, एक ही नहीं होटल नहीं चंगा, ये तेरा मुंह चंगा, शुक्र कर चूड़िया तेन उन्होंने बुला लिया, तू एवं हस लैके तेन बुलाया जा, तू तो संगलों में लैके, तू छितरा में लैके, आपको आगे से हंसी आ रही है? सच कह रहा हूं, सरकार ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। जो फरिश्ता एक बार आ जाए दूसरी बार नहीं आ सकता, और गंदिया तेरा तू है इस लायक कि तुझे आने दिया जाएगा? वो नूरी है, गुनाह नहीं करते, इमाम साहब बैठे हुए हैं, फिक्रे अंदाजे अकीदा अहले सुन्नत, मासूम अनिल खता फरिश्ते, उनमें खता रखी नहीं गई उनमें। वो एक बार आ जाए दूसरी बार आ नहीं सकता। तेरी आंखों में पखाना, तेरे मसाने में पेशाब, तेरे फेफड़ों में बलगम, तेरे मुंह में थूक, तू बना मट्टी से, फिर भी तुझे बार बार महबूब की बारगाह में भेज रहे हैं। तू बेनमाज, तू दाढ़ी रखा, तू झूठा, तू गीबत करने वाला, दिल में तकब्बुर, दिल में कीना, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, तेरे कपड़ों में हराम शामिल, तेरे कोट में हराम शामिल, तेरा गोश्त हराम से बना, तू है इस लायक कि तुझे आने दिया जाएगा? और तानू की तो सड़क ते भी रख लन तो फिर भी शुक्र अदा करया करो। जिन्नू हथ ला, जिन्नू मैं मदीने टेस्टर लाया ना, वो भावें अगर जी 5 स्टार भी खड़ोता है, नहीं ऐसा खाना नहीं चंगा, 5 स्टार वाले छेड़ के वेख्या टेस्टर ला के ना, उन्हें मैं लांदा ही नहीं किसी को जी, मैं कहीं बैठे हूं, मैं गुफ्तगू आने नहीं देता कि बेदबी हो जाएगी। इमाम साहब बैठे हैं, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आपका दिल कर पड़ा दही खाने को, आपने मदीना पाक के बाजार से दही खरीदा, जैसे दही खाया ना, दही खट्टा था, जुबान से सिर्फ इतना जुमला निकल गया, ओए मदीने दा दही ते इन्ना खट्टा, उत्थे ही गिरफ्त हुई है। 6 माह तक कदर जी रोती रही राबिया बसरी, 6 माह के बाद माफी मिली और कहा गया राबिया तेरी इतनी जुर्रत हो गई कि तू ये कहती है कि मदीने का दही खट्टा? अगर कहना था तो ये कहती कि दही कितना खट्टा है, मेरे यार के शहर को बीच में क्यों लाई? तुझे होटल रोंदे हो जाके, मैं क्या पता मदीना क्या है? बेड दे भुखे, रोटी दे भुखे लोग, तुम्हें क्या पता मदीना क्या है? तुम्हारी जाने वाला मदीना क्या है? मैं फिर अभी भी उधर ही खड़ा हूं, हम तुम मायल व करम है, कोई सायल ही नहीं। तुझे तो होटल ही आए हो, तुझे तो रोटियां खान आए हो, हैं? साडे भी केड़ा आया, जे कोई साडे लिए आंदा फिर असीं जिथे रखदे हो खुश होके रहिंदा। सरकार अगर गल नहीं बनी तो ना बनने की वजह कभी अपने आप से भी तो पूछो, नहीं तो उठ जाके भी कोई खाली आया कभी,
انہوں نے کتاب لکھی جی مدینہ انہوں نے بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا. اس میں انہوں نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ایک دن شاہ صاحب موج میں تھے, وہ جماعت منظر میں سب کو بلایا, کہا ہوئے آج مدینہ پاک دیا ملنگاں دی دعوت کرنی ہے, نئے برتن آنے چاہیے کورے, اور گوشت تیار کروانا ہے, اس میں مرچ نہیں ڈالنی, بس اس کو نرم کروانا ہے. بندوبست ہو گیا, نئے برتن آ گئے. اس میں کتاب میں لکھا ہے زور کی نماز ہوگی, بندہ کوئی نہ آیا جماعت منظر. وہ سارے لوگ حاضر ہوئے, قبلہ جی آپ نے فرمایا تھا جو مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے, نئے برتن لاؤ, گوشت پکواؤ, سب کچھ ریڈی ہے, بندہ نہیں کھوایا. آپ نے فرمایا یہ درویش خود نہیں آئیں گے, تمہیں خود کھانا لے کے ان کے پاس جانا پڑے گا. عرض کی حضور یہ کون سے درویش ہیں جو آ ہی نہیں سکتے, خود جانا پڑے گا. فرمایا میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی دعوت کی ہے. تمہیں سلیمان مصباحی تجھے کیا پتا, تو روٹی کا بھوکا ہے, تینوں اتھے جا کے بھی روٹی یاد ہے, تینوں اتھے جا کے بھی بیڈ یاد ہے, تینوں اتھے جا کے بھی کمرے یاد ہیں. کبھی اپنی کرتوتیں دیکھ, تو بیڑیوں کے لائق, تو جیل کے لائق ہے. تجھے میں نے اپنے یار کے شہر میں بلا لیا, تجھے باتیں آ رہی جنہوں ٹیسٹ کروایا نا, جنہیں گالی چھیڑی, کچھ نال ہی ہوٹل نہیں چنگا. ٹھیک ہے بھائی تیری بوتھی بھی نہیں چنگی, تاں ہی پھر جو ہے. انہوں نے لکھی مدینہ الرسول, بس بات ختم ساتھ. اللہ اللہ اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ حج کیا, اور حج کر کے نا کہتے مدینہ پاک حاضری تھی. محبوب نے اپنے قدمین شریفین میں جگہ دی. کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. پتر جتنے نوجوان ہوں نا, پتر جی تو جانا کدی شکوا نہ کرنا, سورے دی روٹی چنگی نہ ہوئے تو کدی گل کیتی جی, بڑھی واسطے پی گئی آہا تے کھانا ہی بڑا مزیدار سی. بات میں نے غلط تو نہیں کی, سورے گھر کھانا چنگا نہ بنیا ہوئے تو کدی کیتی جی کیوں بھائی بڈھی دے پیکے نے گل کر کے گھر جا کے سر چ توے کھانے. اب کہیں گے میں آپ کو 1000 دلائل دے سکتا ہوں, میں ایک ہی دلیل کافی. میں نہیں جی اج تک کسے بندے کو سنیا جنہیں سوریاں دے کھانے میں بیٹھا کیا چلیا. وہ تو محبوب دا شہر مبارک, جتھے رکھن چپ کر کے رہ لے, جو کھوان چپ کر کے کھا لے, کوئی نہ ہوتے کوئی بولی. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا پتر, جنہیں پائیے بڑے بھی بیٹھے ہاتھ جوڑ کے جی ایتھے آ کے سو رہی ہیں, اتھے تو جائیو, کوشش کریو آپ دیکھو وقت لگاؤ, اتھے بیٹھیو نوکر بڑھ کے کتے ہوٹل چو کی کڈنا جی, کی کڈنا جی ہوٹل چو, ہوٹل دی جان بھی چھڑ دے, جنہوں بس ہو جائے نا سمجھو, پھر جا کے چاٹا کھلا کے پھر آ جائیو واپس. اتھے آپ دے کول وقت گزاریو, قرآن شریف پڑھیو, آپ نے نعت شریف سنائیو, تسبیح کریو, درود پاک سنائیو, آپ اپنے دکھ سنائیو, آپ اپنی تکلیفاں دسیو, ایسے سن لئیو آپ. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتے کہ بلی اندر آ گئی, ہم بڑے خوش ہوئے, شہر محبوب کی بلی بھائی. پاویں میں منظور ہے بندہ عالم شیخ الحدیث, لیکن ٹھپا میرے تے پاکستان دا ہی ہے. یہ پاویں بلی ہے, ٹھپا ہوتے مدینہ پاک دا لگا. مدینہ کی بلی, مدینہ پاک پیدا ہوئی, مدینہ پاک ہی نے مر جانا. کہتے بڑی عقیدت, بڑی محبت. کہتے میرے ساتھ نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بٹھاری. اب شاہ صاحب نے ان کا نام نہیں لکھا کہ وہ تھے کون, پتہ نہیں یہ بات راز میں رکھنے میں بھی کیا راز تھا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو کچھ خاص نہیں تھا, جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا اس کا ایک ٹکڑا توڑا اور ہم نے بلی کو پیش کیا, اس نے قبول کر لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پنجویں دن پھر آئی, چھویں دن پھر آئی. وہ کہتے وہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا, وہ مدینہ پاک کی بلی سے دل لگا بیٹھے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. سعودی حکومت سے اجازت مانگی, مل گئی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, ہو گئی. ایک آرڈر پہ پنجرہ بنوایا, عالی شان سا, نرم و نازک سا, مدینہ پاک کی بلی کو تکلیف نہ ہو. جس دن صبح روانگی تھی نا,
رات کو اپنے کمرے میں سوئے، 2 آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ باندھے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، اور حضور نبی پاک علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی تو جس طرح خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس ایک کام کرنا، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اور یہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، ہماری بلی، اور چلے وہ تو بلی کو بھی ہماری کہتے ہیں، تو تم تو تھے ہی ہمارے، تم تو تھے ہی ہمارے، کیا کیا تم نے بے وفاوا؟ 60 سال کی زندگی تھی تیری، کیا کر دیا تو صرف بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو سونا لگنے کے لیے ہمارا نہیں رہا ہے، تو نے چہرہ اس کو خوش کرنے والا بنا، تو تو تھا ہی ہمارا۔ بہرحال بات اور کھل جائے گی، میں اب اتنا وقت نہیں، آگے وہ ساڈے ڈیرا گجران تے کا انتظار کرتا۔ ہماری بلی نہ لے کے، اس میں لکھا ہے قبلہ منظور احمد شاہ صاحب نے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتا ہے، حضرت سیاسی شخصیت، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 3 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب کرم فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا۔ اتھے بلیاں رو تو ان کی بھی سنی جائے، تو روئے گا تیری نہیں سنی جائے، لیکن اتنا بتا تو رویا کب ہے، کب رو؟ اس لیے میں اینڈ کروں گا، میں اسی پہ اینڈ کروں گا۔ میرا یہ بچپن تھا نا، تمہارے اس سردیوں کا رمضان تھا، ایک بابا جی جگانے آیا کر، کمال جی، میرا دل کہتا ہے وہ بابا کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، وہ حضرت جی بڑی آہستہ آواز میں ایک عارفانہ کلام پڑھتے، لیکن جتھوں لنگھتے سن نا سب دی اکھ کھل دی جاندی تھی، اور وہ کیا کیا کہ جگایا کرتے تھے، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ یہی تو ہے سازش ہوئی کہ ہم سے ہماری سرگیاں چھین لی گئی، جڑا اٹھن دا ویلا ہے ادو تو ہی سونے ہیں سارے نہیں ہے، اٹھیا کرو سرگی اور انہوں نے اپنے دکھ سنایا کرو، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول